الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کیا کسی عالم نے، کسی امام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی؟ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دیا تو وہ 3 طلاق نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس فتوے کو بہت سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس پوری امت میں سب سے پہلے یہ فتویٰ ابن تیمیہ نے دیا ہے رحمہ اللہ، اور کہتے ہیں اس پوری امت میں 1400 سال میں کبھی بھی کسی بھی عالم نے، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین میں، نہ اتباع تابعین میں، نہ بعد کے ادوار میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گوشے میں کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی گئی تو وہ ایک شمار ہو۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی بہت سارے اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 8ویں صدی ہجری تک باحیات رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی میں، 7ویں صدی سے لے کر اوپر پیچھے پہلی صدی تک، ہر صدی سے میں کسی نہ کسی امام، کسی نہ کسی اہل علم سے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی، تاکہ جو حضرات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ واحد شخص ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، ان کی یہ غلطی لوگوں پر ظاہر ہو سکے کہ کیوں یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ صرف ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا، تاکہ لوگ یہ نہ مانیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو اتنے سالوں کے بعد کسی نے فتویٰ دے دیا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عہد رسالت کے بعد سے لے کر، بلکہ عہد رسالت میں اللہ کے نبی کا فتویٰ موجود ہے، اللہ کے نبی کا قول موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن تیمیہ تک کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی عالم نے یہ فتویٰ نہ دیا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے کہ بتایا گیا کہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں صدی ہجری تک بھی آپ باحیات رہے ہیں۔ 661 ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے اور 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 7ویں ہجری کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک امام ہیں، امام ابو نجم محمد ابن القاسم بن ہیبت اللہ التکریتی، ان کی وفات ہے 624 ہجری۔ ایک امام ہیں، عالم ہیں، 624 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 661 ہجری، ان کی پیدائش کے کئی سال پہلے کے ایک عالم ہیں، امام ابو النجم محمد ابن القاسم رحمہ اللہ۔ ان کا فتویٰ ہمیں صحیح سند سے ملتا ہے، اور یاد رہے کہ یہ جو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ان اہل علم کے حوالے پیش کر رہا ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، معتبر ذرائع سے ثابت ہیں، صحیح نقل سے ثابت ہیں۔ اگر ہم صرف وہ نام اٹھا کے پیش کرنا شروع کریں جن کے طرف یہ فتویٰ منسوب ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، تو یہ فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ہم ہر صدی سے صرف وہ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو صحیح سند سے یا صحیح ذریعے سے ثابت ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے عالم ہیں، امام ابو النجم محمد ابن القاسم بن ہیبت اللہ التکریتی، 624 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ابن تیمیہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کا فتویٰ نقل کیا ہے انہی کے دور کے ایک امام نے، اور یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جب کوئی
راوی کوئی شخص کوئی عالم اپنے دور کے عالم کی بات نقل کرتا ہے تو وہ صحیح مانا جاتا ہے، اس کی سند صحیح مانی جاتی ہے، وہ معتبر ہوتا ہے، کیونکہ اپنے زمانے اپنے دور کے عالم کی بات نقل کر رہا ہے۔ اگر وہ مدلس نہیں ہے، اس پہ تدلیس کا الزام نہیں، تو اس کی بات معتبر ہوتی ہے۔ اور یہ انہی کے دور کے ایک مورخ ہیں، امام ہیں، جو مدلس نہیں ہیں، جو انہی کے ہم عصر ہیں، اور وہ ہیں امام ابن السعی رحمہ اللہ۔ 593 میں ان کی پیدائش ہے اور 674 میں ان کی وفات ہے، یعنی امام ابو النجم محمد ابن القاسم کے ہم عصر ہیں، ان کے دور کے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب ہے تاریخ ابن السعی، اپنی کتاب ہے ان کی۔ اس کتاب میں امام ابو النجم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَكَانَ يُفْتِي، اور امام ابو النجم محمد ابن القاسم فتویٰ دیتے تھے فی مسئلۃ طلاق الثلاث بواحدۃ، 3 طلاق کے مسئلے میں ایک کا فتویٰ دیتے تھے۔ کتنی واضح بات ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک امام یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوگی۔ ان کے اس فتوے کو نقل کرنے والے انہی کے دور کے ایک امام اپنی تاریخ کی کتاب میں درج فرما رہے ہیں۔ اس ایک ہی حوالے سے ان لوگوں کا منہ بند ہو جانا چاہیے جو یہ شور مچاتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ اور یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام ہیں، کچھ لوگوں کے نام منسوب ہے فتویٰ، لیکن ثابت نہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے کے عالم ہے، ان کا فتویٰ صحیح سند سے ثابت ہے، کیونکہ اس کو نقل کرنے والے انہی کے معاصر، انہی کے دور کے ایک امام ہیں جو اپنی کتاب میں درج فرما رہے ہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ امام ابن السعی، تاریخ ابن السعی۔ حوالہ بھی دیکھ لیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 323 سے 324 تک لکھیں، دیکھیں آپ، اس میں تفصیل سے یہ فتویٰ مذکور ہے۔ اور اس فتوے کے بعد ان پر ایک آفت بھی آئی، لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی کسی نے یہ فتویٰ دیا، دوسری پارٹی نے بہت اس کے خلاف بہت آتنک مچایا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو فتویٰ دینے کے بعد محفوظ رہے مخالف پارٹی کی شرارت انگیزی سے۔ ہمیشہ شرارت کرتے رہے، صرف مسلک پرستی میں اپنا مسلک بچانے کے لیے، اپنا فتویٰ بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ستاتے رہے۔ تو ان کو بھی ستایا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو عزت دی، پوری تفصیل کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ایک امام ہے، امام ابو النجم محمد ابن القاسم رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کی پیدائش سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں ان کی پیدائش سے پہلے فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ساتھ 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ یہ ایک حوالہ۔ اور پیچھے چلتے ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کی بات کرتے ہیں۔ 6ٹھی صدی ہجری میں 2 عالم ایسے ملتے ہیں، 2 امام جن کا فتویٰ صحیح سند سے معتبر ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے امام ابن رشد رحمہ اللہ، ان کی پیدائش ہے 520 ہجری میں اور وفات ہے 595 ہجری میں، یعنی یہ 6ٹھی صدی ہجری کے عالم ہیں۔ ان کی اپنی کتاب ہے بدایۃ المجتہد، بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، بہت سارے مدارس میں نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے مدرسے میں۔ تو ان کی یہ کتاب ہے بدایۃ المجتہد، اس میں اپنی کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، حوالے ایسے ہیں اور لوگ کیا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کسی سے صحیح سند سے ثابت نہیں، یہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ فِي الطَّلَاقِ صَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَلَكِنْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ الرُّخْصَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالرِّفْقُ الْمَقْصُودُ فِي ذَلِكَ عَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ کہتے ہیں جمہور نے طلاق کے بارے میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت کے پیش نظر یہ فتویٰ دینا پسند فرمایا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ہو جاتی ہے، تاکہ لوگ باز آ جائیں طلاق سے، تاکہ لوگوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت سد ذریعہ کے لیے لوگوں نے یہ کہا ہے،
یعنی یہ امام ابن رشد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاق 3 ہو جائے گی، وہ سدًا للذریعہ یہ فتویٰ دیا. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ رُخْصَةُ الشَّرِيعَةِ، لیکن ایسا فتویٰ دینے سے جو شریعت نے رخصت دے رکھی ہے اور جو نرمی ہے، رخصت نرمی کا کہتے ہیں اللہ کی کہ اس فرمان میں لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، کہ ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ لے آئے، یعنی صلح ہو جائے، سدھار ہو جائے، میاں بیوی مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رخصت آیت میں موجود ہے، یہ فتویٰ دینے سے کہ 3 ہو جاتی ہے، رخصت ختم ہو جاتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ مَا نَرَى وَاللَّهُ عَالَمْ، اس لیے ہم جو صحیح سمجھتے ہیں، جو ہماری رائے ہے، واللہ عالم، وہ کیا ہے؟ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي وَاحِدَةٍ، کہ جس نے ایک ساتھ 3 طلاق کو نافذ کر دیا، 3 بتا دیا، فَقَدْ رَفَعَ الْحِكْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي هَذِهِ السُّنَّةِ الْمَشْرُوعَةِ، اس نے اس مشروع سنت، یہ ثابت شدہ سنت میں موجود حکمت کو ختم کر ڈالا. تو یہ اپنی رائے کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ حکمت، سنت میں جو حکمت ہے وہ حکمت ختم نہیں ہونی چاہیے. جو اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں وہ اس رخصت کو، اللہ کی طرف سے نرمی کو ختم کر رہے ہیں. تو امام ابن رشد رحمہ اللہ کی یہ عبارت بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ان کی اپنی کتاب میں ہے، اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. تو یہ 6 صدی ہجری کے ایک امام ہیں. اسی دور کے ایک اور امام کا حوالہ بھی دیکھ لیں آپ. 6 صدی ہجری کے ایک اور امام ہیں، امام فخر الدین الرازی، مشہور مفسر ہے. ان کی پیدائش ہے 544 ہجری میں اور وفات ہے 606 ہجری میں. 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، اور ان کا فتویٰ بھی ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، کسی اور علیحدہ سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا فتویٰ، اپنی بات اپنی کتاب میں درج فرما دی ہے. ان کی کتاب کون سی ہے؟ مشہور کتاب ہے تفسیر الرازی. کہتے ہیں وَهُوَ اِخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ، کہ یہی فتویٰ دین کے بہت سارے علماء کا اختیار کردہ ہے. اللہ اکبر. سوچیں، آج لوگ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ابن تیمیہ نے کہا ہے، وہ بھی 7ویں 8ویں صدی ہجری میں، اور امام رازی رحمہ اللہ 6 ہجری میں درج فرماتے ہیں وَهُوَ اِخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ، کہ یہ فتویٰ، یعنی ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دیا وہ ایک مانا جائے گا، یہ فتویٰ بہت سارے علماء نے اختیار کیا ہے. علماء کی ایک بڑی تعداد نے یہ فتویٰ اختیار کیا ہے، یہ مسئلہ اختیار کیا ہے. کیا؟ انہ لو طلقها 2 او 3، کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دیا، او 3 یا 3 طلاق دیا، لا یقع الا الواحدۃ، تو 2 دی گئی طلاق یا 3 ایک ساتھ دی گئی طلاق، لا یقع واقع نہیں ہوگی، الا الواحدہ سوائے ایک کے. کتنی کلیئر بات ہے، کتنی واضح بات ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا یا 2 طلاق دے دیا تو دین کے علماء کی ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 2 یا 3 واقع نہیں ہوگی. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَقْيَسُ، آگے تائید فرما رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا نا کہ دین کے علماء کی ایک بڑی تعداد نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور آگے اپنی بات کیا کریں، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَقْيَسُ، اور یہی قول، یہی بات قرین قیاس ہے، یعنی یہی درست ہے، یہی صحیح ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، ایک واقع ہوگی، صرف ایک واقع ہوگی. یہ اپنی کتاب تفسیر رازی میں کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ 6 صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ سناتے پھر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے فتویٰ ہی نہیں دیا. یہ 6 صدی ہجری کے. تو یہ 6 صدی ہجری کے 2 اماموں کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے، 2 بڑے اہل علم کا، بڑے علماء کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو 6 صدی ہجری میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک ہوگی. ایک امام ابن رشد رحمہ اللہ، وفات ان کی 595 ہجری میں ہے،
اور دوسرے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، وفات ان کی 606 ہجری میں۔ تو یہ 6ٹھی صدی ہجری کے 2 اماموں کا حوالہ ہے۔ اور پیچھے چلتے ہیں، 5ویں صدی ہجری کی ہم بات کرتے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری میں بھی کچھ اہل علم موجود رہے ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ تو آئیے 5ویں صدی ہجری میں دیکھتے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ایک امام ہیں، امام احمد بن محمد بن مغیث رحمہ اللہ۔ ان کی پیدائش ہے 406 ہجری میں اور وفات ہے 459 ہجری میں، یعنی یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، امام احمد بن محمد بن مغیث رحمہ اللہ۔ ان کی اپنی بات بھی ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے المقنع فی علم الشروط، صفحہ نمبر 80 سے 82 پر انہوں نے طلاق کا مسئلہ چھیڑا ہے، اور یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو ایک شمار ہوگی، یہ قول نقل کرنے کے بعد اس کی تائید میں بہت سارے آثار نقل کیے، صحابہ کے آثار، اہل علم کے آثار، اور اس پر کوئی تعاقب، کوئی نقد نہیں کیا، بلکہ کئی ایسے اشارے چھوڑے کہ وہ اس کے مؤید ہیں۔ تو اہل علم نے ان کے اس انداز تحریر سے یہ استنباط کیا ہے کہ امام احمد بن محمد بن مغیث رحمہ اللہ بھی اس موقف کے قائل ہیں، وہ بھی یہی فتویٰ درست جانتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ چنانچہ میں اس کی تائید بھی نقل کر دوں، امام محمد ابن القاضی ایاز رحمہ اللہ، ان کی کتاب مذاہب الحکام، ان کی اپنی کتاب ہے مذاہب الحکام، صفحہ 289، کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مَذْهَبُهُ آنِ احمد ابن مغیث، کہتے ہیں کہ یہی ان کا مذہب ہے، یعنی احمد بن محمد بن مغیث کی بات نقل کرنے کے بعد امام محمد ابن القاضی ایاز کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب مذاہب الحکام میں؟ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَذْهَبُهُ، کہ یہی احمد بن مغیث کا مذہب ہے۔ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مُقْنِعِهِ، انہوں نے اپنی کتاب المقنع میں جو بحث کی ہے اس کا ظاہر یہی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام احمد بن محمد بن مغیث رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ تو یہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم کا حوالہ ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک ماننے کا فتویٰ دیا ہے، 5ویں صدی ہجری، ابن تیمیہ سے بہت پہلے۔ اور پیچھے چلتے ہیں، 4تھی صدی ہجری کی بات کرتے ہیں۔ 4تھی صدی ہجری میں بھی ایسے کئی نام ملتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کرتے تھے۔ اس میں ایک نام ہے جسے امام احمد بن محمد بن مغیث نے اپنی کتاب المقنع، جہاں انہوں نے طویل بحث کی ہے طلاق کے مسئلے پر، صفحہ 80 سے لے کر صفحہ 82 تک، اس میں انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا ہے، ابن زمبا رحمہ اللہ۔ ان کے الفاظ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ ابن زمبا من شیوخ قرطبہ شیخ وقتنا هذا، کہتے ہیں کہ یہی فتویٰ، یعنی ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی، یہی فتویٰ دیا ہے ابن زمبا رحمہ اللہ نے، جو قرطبہ کے مشائخ میں سے ہیں، قرطبہ کے اہل علم میں سے ہیں، شیخ وقتنا هذا، ہمارے اس وقت کے، ہمارے اس دور کے شیخ ہیں۔ یعنی ابن زمبا رحمہ اللہ کی یہ تعریف بیان فرما رہے ہیں ابن مغیث رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں وہ قرطبہ کے اہل علم میں سے ہیں اور اس دور کے شیخ ہے، شیخ الوقت، شیخ الوقت ان کو قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے اس دور کے شیخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک بڑی شخصیت ہے، قرطبہ کی ایک بڑی شخصیت ہے، اور احمد ابن مغیث کی معاصر ہے، ان کے دور کی شخصیت ہے، کیونکہ کہہ رہے شیخ وقتنا ھذا، ہمارے اس وقت کے، ہمارے اس دور کے شیخ ہیں۔ اور یہیں سے یہ بھی اشارہ ملا کہ یہ ان سے بہت سینئر ہے، کیونکہ شیخ وقتنا یعنی احمد بن مغیث کا یہ کہنا کہ ہمارے اس دور کی ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے شیخ، ایک بڑے عالم کا یہ فتویٰ ہے، تو اسے اشارہ ملتا ہے کہ یہ ان سے سینئر ہیں، ان سے بڑے ہیں، اور جب ہم ان کو ان کا بڑا مانے ہیں
تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو اصل دور ہوگا، پیدائش ہوگی، وہ 4 صدی ہجری میں ہوگی، کیونکہ خود ابن مغیث جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی وفات 459 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی کے نصف، آدھے سے تھوڑا آگے۔ اب یہ ان کی تو وفات ہے، ظاہر سی بات ہے کتاب اس سے پہلے ان کی ہے۔ اب اس میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وقت کے ایک بہت بڑے شیخ، تو کم سے کم کی عمر 50 سے زیادہ تو غالباً ہوگی، یعنی ظن غالب ہے کہ عام طور سے 50 60 70 سال کے اہل علم ہوتے، تو یہ 4 صدی ہجری کے عالم یہ معلوم ہو رہے ہیں جو امام ابن مغیث کے وقت کے دور کے عالم ہیں۔ ایک اور نام ہے 4 صدی ہجری کا، دوسرا نام احمد بن بقی، یہ 344 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی یہ واضح طور پر 4 صدی ہجری کے عالم ہے، اور ان کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے امام ابن مغیث رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب المقنع میں۔ اور یہ احمد بن بقی رحمہ اللہ یہ صاحب تصنیف ہیں، بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، اور جو امام صاحب تصنیف ہوتا ہے، جو عالم صاحب تصنیف ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جب کوئی بات نقل کی جاتی ہے تو ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی کتاب سے نقل کی ہے، ناقل نے، نقل کرنے والے نے، سوائے اس کے کہ کسی امام کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس امام کے اقوال اس کے شاگرد بھی نقل کرتے رہے ہیں، سندوں سے نقل کر رہے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام مالک ہیں، اور بہت سارے امام ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی قول کوئی کہیں پہ لکھ دے کہ فلاں نے یہ کہا، تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اقوال بہت سارے ذرائع سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے ذریعے سے۔ لیکن ان ائمہ کے علاوہ جن ائمہ صاحب تصنیفات ہیں اور ان کے اقوال سندوں پر وائرل نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں عام ظن یہی ہوگا، غالب ظن یہی ہوگا کہ یہ بات ان کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ تو احمد بن بقی رحمہ اللہ جو 344 ہجری میں فوت ہوئے، 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ کئی اہل علم نے نقل کیا ہے، اور ظن غالب ہے کہ ان کی کتاب سے نقل کیا ہے، کیونکہ یہ صاحب تصنیفات ہیں، بہت ساری کتابوں کی یہ مؤلف ہیں۔ تو یہ 2 نام ہیں 4 صدی ہجری کے جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوگی۔ اور اسی 4 صدی ہجری میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ جو احناف کے بہت بڑے امام ہیں، ثقہ محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے شرح معانی الاثار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پہ یہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ 4 صدی ہجری کے یہ عالم ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ، کہ ایک قوم، ایک جماعت، علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ان رجلا، کہ اگر آدمی اذا طلق امرأته ثلاثا معا، کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا، فقد وقعت علیہا واحدہ، تو یہ 3 طلاق ایک ہی واقع ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ذہبا قوم، ایک جماعت، یعنی اہل علم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا تو وقعت علیہا واحدن، تو ایک ہی واقع ہوگی۔ شرح معانی الاثار جلد 3 صفحہ 55 پہ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور اسی دور کے یہ احمد بن بقی اور یہی سارے علماء ہیں جن کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے کیا، کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں۔ امام طحاوی رحم اللہ کی اس صاف اور صریح بیان سے اور تائید ہوتی ہے کہ واقعتاً علماء اس دور کے علماء کا 4 صدی ہجری کے علماء کا یہ فتویٰ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں آ کے امام ابن تیمیہ نے ایک فتویٰ دے دیا 3 طلاق 1 ہوگی، اور یہ 4 صدی ہجری میں ایک حنفی محدث اعلان کر رہے ہیں ذہبا قوم، ایک جماعت، اہل علم کی ایک تعداد اس طرف گئی ہے کہ 3 طلاق کوئی دیا تو 1 شمار ہوگی۔ اور اسی دور یعنی امام طحاوی ہی کے دور 4 صدی ہجری سے میں نے 2 نام پیش کیے جن کے نام سے صراحتاً یہ فتویٰ نقل کیا جاتا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں بات لکھ رکھی ہے، اور وہی بات امام طحاوی کے بھی سامنے ہے اور امام احمد ابن مغیث رحمہ اللہ کے سامنے بھی ہے۔ تو یہ 4 صدی ہجری کے کچھ حوالے تھے۔ اور پیچھے چلتے ہیں 3 صدی ہجری۔ 3 صدی ہجری میں ایک نام بہت مشہور ہے، امام داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ۔ ان کی وفات ہے 270 ہجری۔ امام داؤد بن علی الظاہری بہت بڑے امام ہیں، 4 مسلک، 4 مذہب جو بہت زیادہ مشہور ہیں، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی۔ ایسے ایک مذہب یہ بھی ہے، مذہب ظاہری،
جو ان کو ماننے والے امام داؤد بن علی الظاہری کے ماننے والے، ان کے نام سے باقاعدہ ایک مذہب ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کو فالو کرتی ہے، جس سے امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان سارے ائمہ کو فالو کرنے والی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ایسے ایک بڑی جماعت امام داؤد بن علی الظاہری کو بھی فالو کرنے والی ہے۔ ان کے نام سے باقاعدہ ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے باقاعدہ ان کے نام سے، ایک بہت بڑے امام۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے امام۔ یہ 3 صدی ہجری کے امام ہیں، اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا بھی فتویٰ، یہ تقریباً آپ فقہ کی کوئی بھی مشہور اور بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جس میں طلاق پر لمبی اور ڈیٹیل بحث ہو، تو وہاں پہ ان کا حوالہ ضرور علماء دیتے ہیں کہ یہ 3 طلاق کو ایک ماننے والوں میں سے ہے۔ تو 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 3 صدی ہجری کے عالم میں امام داؤد بن علی الظاہری یہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ اور یہ فتویٰ کس نے نقل کیا ہے؟ یہ انہی کے شاگرد امام داؤد بن علی الظاہری کے شاگرد ابن المغلس رحمہ اللہ، جو بہت بڑے ظاہری تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، ان کے بہت بڑے معتقد، بہت بڑے فالوور تھے۔ امام عبداللہ ابن احمد بن محمد البغدادی ابن المغلس کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے امام داؤد بن علی الظاہری سے یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہ ابن المغلس نے ان سے نقل کیا ہے۔ یہ بات کی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 پہ۔ ان کے الفاظ کہتے ہیں فَأَفْتَى بِهِ داؤد ابن علی وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، کہ یہی فتویٰ، یعنی ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک ہوگی، یہی فتویٰ دیا ہے داؤد ابن علی، داؤد بن علی الظاہری نے، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، اور ان کے ساتھیوں کی اکثریت نے، یعنی امام داؤد بن علی کو ماننے والوں کی اکثریت نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ یہ کس نے بیان کیا؟ کہتے ہیں حکاہ عنہم، ان لوگوں کے ان اقوال کو، ان فتویٰ کو نقل کیا ہے ابن المغلس، ابن المغلس نے۔ اور ابن المغلس یہ خود صاحب کتاب ہے، بلکہ فقہ پر بھی ان کی ایک خاص کتاب موجود ہے۔ امام ذہبی وغیرہ نے سیر وغیرہ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل دے رکھی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ابن المغلس سے، اور ابن المغلس صاحب تصنیفات ہیں، صاحب کتب ہیں، فقہ پر ان کی کتابیں موجود ہیں، اور یہ نقل کر رہے ہیں امام داؤد ظاہری سے، ان کے ساتھیوں سے، کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ پتہ چلا یہ قول بھی امام داؤد بن علی سے ثابت ہے، اور پوری دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ داؤد بن علی کا ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ہر مشہور فقہی بحث میں ان کا حوالہ آتا ہے۔ اور پیچھے چلتے ہیں، 2 صدی ہجری میں دیکھتے ہیں کہ 2 صدی ہجری میں بھی اہل علم یہ فتویٰ دیتے نظر آتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ 2 صدی ہجری میں ایک نام بڑا مشہور ہے، بہت مشہور نام ہے، اور یہ نام بھی اکثر فقہی کتابوں میں طلاق کی بحث میں ملتا ہے، اور نام ہے محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ۔ بہت بڑے امام ہیں، مغازی کے، سیر کے بہت بڑے ثقہ امام ہیں، اور کوئی دنیا کا کوئی مسلک، کوئی گروہ، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جن کے بہت سارے دلائل کی بنیاد ان کی روایات پر کھڑی نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جب اپنے مسلک، اپنے فتوے کے خلاف ان کی بات پاتے ہیں تو ان پر جرے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی مرویات پر سب کا اعتماد ہے، سب کا دار و مدار ہے۔ محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ نقل کیا ہے سند کے ساتھ، ان کا فتویٰ نقل کیا ہے سند کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ۔ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں الاسرم، ان کی بہت ساری کتاب ہے، ان کی کتاب سے، اسرم کی کتاب سے بات نقل ہوئی ہے۔ ایک دوسری کتاب التوضیح لشرح الجامع صحیح جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 192، یہاں پر اس کتاب کے مؤلف کیا فرماتے ہیں؟ وقال الاسرم، اسرم نے کہا، اسرم یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد اسرم نے کہا، اور اسرم صاحبی کتاب ہے۔ امام اسرم کی جو باتیں نقل کرتے ہیں علماء، وہ ان کی کتابوں ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اسرم نے کیا کہا؟ سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتی بھی سنا ہے، حدثنا سعد بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن اسحاق عن داؤد عن اکرمہ عن ابن عباس ان رکانہ طلق امرأته ثلاثا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ۔ کہتے ہیں امام اسرم، امام احمد اپنے استاد امام احمد رحمہ اللہ کی سند سے ایک حدیث پوری نقل کرتے ہیں۔
جو محمد بن اسحاق کی سند سے آئی ہے. کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے داؤد سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 بنایا. یہ جو حدیث ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مشہور کتاب مسند احمد میں بھی درج فرمایا ہے. تو امام اسرم اپنے استاد امام احمد سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا نقل کرتے ہیں؟ قال ابو عبداللہ. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام احمد نے کیا کہا؟ ھذا مذہب ابن اسحاق یقول. یہی ابن اسحاق کا مذہب ہے. وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ خالف السنہ فردہ الی السنہ، کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے سنت نے سنت کی مخالفت کی ہے، اس لیے اسے سنت کی طرف لوٹایا جائے گا. اور سنت یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی، ایک ساتھ 1 طلاق دی جائے، ایک بیٹھک میں ایک موقع پر 1 طلاق دی جائے. تو اگر کوئی سنت کی مخالفت کرے گا تو اسے پلٹا کر سنت ہی پر لایا جائے گا. تو یہ جو فتویٰ ہے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا، یہ فتویٰ ان کی روایت کے ساتھ سندن نقل ہوتے آ رہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے ان کی روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے اور ساتھ میں ان کا فتویٰ بھی نقل کر دیا ہے. آگے دیکھیے، قال ابن اسحاق نے کہا انما ردھا علیہ، کہ اللہ کے نبی نے اس لیے لوٹایا تھا لأن الطلاق کان ثلاثا فی مجلس، کیونکہ یہ تینوں طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی گئی تھی. دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ امام احمد اس روایت کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق کا یہ فتویٰ بھی نقل کرتے جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح سند سے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے. اور بھی بہت، یہ تو صحیح سند سے میں نے حوالہ دیا، اور باقی کتب فقہ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری کتابوں میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی. خود امام طحاوی جو حناف میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب اختلاف العلماء، مختصر اختلاف العلماء دیکھیں آپ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462، اس میں بھی انہوں نے محمد بن اسحاق سے نقل کر رکھا. کہتے ہیں وقال محمد بن اسحاق الثلاث يرد الى الواحدہ، یعنی 3 طلاق کو 1 مانا جائے گا. واحتج بما رواه عن داؤد، اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دے کر اس کی دلیل لی ہے، اخذ کی ہے اپنی اس روایت سے جسے انہوں نے نقل کیا ہے کہ طلق رکانہ، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تھا ایک مجلس میں. پھر وہ غمزدہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 طلاق کو 1 قرار دیا. تو وہی بات جو امام احمد نے نقل کیا نا، وہی بات امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے. بہرحال یہ 2 صدی ہجری کا ایک حوالہ تھا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا، کہ وہ بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوگی. اور پیچھے چلتے ہیں 1 صدی ہجری، اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. یعنی ابن تیمیہ سے لے کر نبی کے دور تک کوئی صدی، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کسی عالم نے یہ فتویٰ نہ دیا ہو کہ 3 طلاق 1 ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں 1 صدی ہجری. 1 صدی ہجری میں بہت سارے نام ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی. اس میں ایک مشہور نام صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک مفصل بیان آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی. بہرحال اس طرف نہ جاتے ہوئے ہم 1 صدی ہجری سے ایک بہت اہم حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 1 صدی ہجری میں تو ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل رہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اس پر اجماع رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، اس کے بعد عمر فاروق کے دور کا ابتدائی جو 2 سال تھا، اس مدت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو وہ 1 شمار ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت پر میں انشاءاللہ الگ سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی. اب صحیح مسلم کی روایت ہے، اب غور کریں اس روایت میں کیا ہے، یعنی 1-2 کی بات نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کے بعد ابو بکر کے دور کے تمام صحابہ کی بات کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق تھا، سب کا اس بات پر عمل تھا کہ کسی نے 3 دیا تو اس کو 1 مانا جاتا تھا. یہ کوئی معمولی حوالہ، یہ وہ چیز ہے جس کو
اجماع کہتے ہیں، اجماع۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کے بعد اس بات پر اجماع ہو گیا تھا تمام مسلمانوں کا کہ کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو وہ ایک شمار ہوگی، اس پر اجماع ہو گیا۔ آج کل بھائی لوگ کیا کہتے ہیں نہیں 3 طلاق کو 3 مانا جائے گا، اس پر اجماع ہوا۔ اس پر کب اجماع ہوا؟ میں نے تو ہر صدی سے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے اختلاف کے، اجماع کب ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجماع ہو گیا تھا، سب سے پہلے اس اجماع کو توڑا ابن تیمیہ رحم اللہ نے آ کے، کہتے ہیں 600 سال تک، 6ٹھی صدی ہجری تک مسلمانوں کا اجماع تھا کہ 3 طلاق 3 ہوگی۔ 6ٹھی صدی ہجری کے بعد یہ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے آ کے اس اجماع کے خلاف ایک بات کہی تھی، حالانکہ میں آپ کے سامنے حوالے دے چکا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ کی پیدائش سے پہلے، اور اس سے پہلے 6ٹھی صدی ہجری، اس سے پہلے 5ویں صدی ہجری، اس سے پہلے 4تھی صدی ہجری، اس سے پہلے 3ری صدی ہجری، اور اس سے پہلے 2ری صدی ہجری، ہر صدی میں، ہر دور میں یہ فتویٰ چلتا رہا ہے۔ اجماع کب ہوا؟ کبھی نہیں اجماع ہوا۔ 3 طلاق 3 ہو جائے گی، اس پر کبھی اجماع ہوا ہی نہیں۔ ہاں اس پر اجماع ہوا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوگی، اس پر اجماع ہوا ہے۔ یہ صحیح جو اجماع ہے، جو معتبر اجماع ہے وہ یہ ہے، اور لوگوں نے اس کو دبا کے، اس کو چھپا کے ایک نیا من گھڑت اجماع لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب آئیے میں کچھ حوالے بھی نکل کر دوں، کچھ اہل علم نے باقاعدہ اس کو اجماع سے تعبیر کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کہتے ہیں وَكُلُّ صَحَابٍ مِن لَدُن خلافت الصدیق الى 3 سنین من خلافت عمر، کہ ہر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدائی دور تک ہر صحابی کان علی، اس موقف پر تھا، اس رائے پر تھا۔ ہر صحابی کی رائے یہ تھی، ہر صحابی کا موقف یہ تھا، کیا؟ ان الثلاث واحدۃ، کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 مانی جائے گی۔ فتون، یا تو فتویٰ دیتے ہوئے، اور اقرارن، یا اقرار کرتے ہوئے، اور سکوتن، یا خاموشی اختیار کرتے ہوئے۔ امام ابن القیم رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ عہد صدیقی سے لے کر عہد فاروقی کی ابتدائی دور تک ہر صحابی فتویٰ دیتے ہوئے، یا اقرار کرتے ہوئے، یا خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسی موقف پر تھا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا ادعا بعض اہل علم ان هذا اجماع قدیم، اسی لیے بعض اہل علم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرانا اجماع ہے، یہ قدیم اجماع ہے، یعنی پہلے اسی بات پر اجماع ہو گیا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق 1 شمار ہوگی، یہ اجماعی 1 شمار ہوگی، یہ اجماعی موقف ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ تَجْتَمِعْ الْأُمَّةُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى خِلَافِهِ، کہتے ہیں پہلے جب یہ اجماع ہوا کہ 3 طلاق 1 شمار ہوگی، اس کے بعد اس بات پر کبھی اجماع نہیں ہوا کہ 3 طلاق 3 ہوگی۔ بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن والى يومنا هذا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا دعویٰ دیکھیں، ایک سطر میں ان کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ پہلے اس بات پر اجماع ہو گیا کہ 3 طلاق 1 ہوگی، اجماع، اس کے بعد جب اختلاف شروع ہوا تو پھر کبھی پلٹ کے مخالف بات پر اجماع نہیں ہو پایا ہے، کبھی اس بات پر اجماع نہیں ہو پایا ہے کہ 3 ہوگی، بلکہ کہتے ہیں کہ جب اس اجماع کے خلاف بات آئی کہ 3 طلاق 3 مانی جائے گی، جب اجماع کو توڑا گیا، اجماع کے خلاف بات آئی تو پھر برابر اختلاف موجود رہا، کبھی امت مجتمع نہیں ہو پائی، کبھی امت نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ نہیں دیا کہ 3 طلاق 3 ہوگی۔ کیا الفاظ کیا کہتے ہیں؟ بل لم یزل فیہم من یفتی بہ قرنا بعد قرن، بلکہ عہد فاروقی کے بعد ہر قرن، ہر صدی میں ایسے لوگ موجود رہے جو فتویٰ دیتے رہے ہیں، الی یومنا ھذا، ہمارے اس دور تک۔ ابن القیم کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جب اجماع ہو گیا 3 طلاق 1 ہوگی، اس کے بعد جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے بعد بھی ہر صدی میں قرنم بعد قرن، ہر صدی کے بعد، ہر دور میں، ایک دور کے بعد ہر دور میں، ہر صدی میں ایسے مفتی موجود رہے ہیں جو یہ فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ 3 طلاق 1 شمار ہوگی۔ اور میں نے تو حوالوں کے ساتھ ابن القیم کی اس جملے کو ثابت کر دکھایا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے، اسی دعوے کی تفصیل میں نے آج کی اس بیان میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کا دعویٰ ہے قرنم بعد قرن، ہر ایک صدی کے بعد، ہر اگلی صدی میں، الی یومنا ھذا، ہمارے دور تک، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور تک، ہر صدی میں، ایک کے بعد ہر صدی میں یہ فتویٰ دینے والے لوگ موجود رہے ہیں کہ 3 طلاق
ایک ہوگی، اور ایسے نام میں نے آپ کے سامنے ہر صدی میں پیش کر دیے ہیں۔ الغرض یہ کہ امام ابن القیم نے یہاں اجماع کا دعویٰ کیا، یہ بات صحیح ہے۔ ایک اور حوالہ دے دوں، امام یوسف بن عبد الحادی جن کی وفات ہے 909 ہجری میں، ان کی کتاب ہے سیر الحاس الی علم الطلاق الثلاث، اس میں انہوں نے ایک اور امام سے ان کی کتاب سے ایک بات نقل کیا، یعنی یہ بات ثابت ہے۔ کہتے ہیں قال الشیخ جمال الدین الامام، شیخ جمال الدین الامام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں فی اول احد کتبہ، کہ اپنی ایک کتاب کے ابتدائی حصے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں الطلاق، آگے بہت ساری باتیں نقل کی، اس کے بعد آ کے کہا ثم قال، پھر کہا الطلاق الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاق ایک مانی جائے گی، کما صحت بہ السنۃ، جیسا کہ یہی بات صحیح حدیث سے، صحیح سنت سے ثابت ہے، واجتمعت علیہ الصحابۃ، اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلافت ابی بکر وبعض خلافت عمر، اور اسی پر صحابہ کرام کا اتفاق رہا ہے، اجماع رہا ہے نبی کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی کچھ عرصے تک۔ تو یہ دوسرے عالمینوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ ایک آخری حوالہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ اس دور کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے پر پہلے اجماع ہو چکا ہے۔ ان کی کتاب مشہور کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 پہ کیا لکھتے ہیں، بہت اچھی بات لکھتے ہیں۔ ایک لمبی بحث کرنے کے بعد آخر میں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَجُوزُ مَا هَذَا كُلِّهِ، کیا ان سارے حقائق کے ہوتی ہوئی یا جائز ہو سکتا ہے، کیا یہ جائز ہوگا، کیا یہ درست ہوگا أَن يُتْرَكَ الْحُكْمُ الْمُحْكَمُ، کہ شریعت کا جو محکم حکم ہے، شریعت کی جو واضح بات ہے، شریعت کی جو کلیئر بات ہے کہ 3 طلاق ایک ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا، 3 طلاق ایک ہوگی، اس کا انکار، اس کو نہ ماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں الذی اجمع علیہ المسلمون فی خلافت ابی بکر و اول خلافت عمر، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے اجماع کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی عرصے میں بھی صحابہ کرام کا اجماع رہا ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی محکم اور صریح بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح محکم واضح تعلیم کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ اس بات پر صحابہ کرام کا عہد صدیقی میں اجماع رہا ہے اور عہد فاروقی کے ابتدائی عرصے میں بھی اجماع رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر پہلے اجماع ہو چکا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوگی، اختلاف بعد میں ہوا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع موجود ہے، حدیث ایک دم کلیئر ہے، واضح ہے، پھر بھی لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ بہت سارے دور میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کیوں مخالفت کی؟ آگے ان کے الفاظ ہیں، اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان ھذا لمن عجائب ما وقع فی الفقہ الاسلامی، کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو فقہ اسلامی فقہ کی تاریخ کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں، اسلام کی فقہی تاریخ میں یہ کیسے ہو گیا کہ لوگوں نے اجماع کے ہوتے ہوئے، صریح حدیث کے ہوتے ہوئے، صاف دلیل کے ہوتے ہوئے کیوں یہ بات نہیں مانی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانا جائے گا؟ شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ کیوں؟ کہا ان ھذا لمن عجائب ما وقع فی الفقہ الاسلامی، کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں یہ جو کچھ ہوا، یعنی اجماع کو روندا گیا، صریح حدیث کو پیچھے ڈھکیلا گیا، اور یہ فتویٰ چلایا گیا کہ 3 طلاق 3 ہوگی، کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا عجوبہ ہے، یہ عجوبہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پہ تعجب کا اظہار کرے، اور آگے کہتے ہیں فرجوعا الی السنۃ المحکمۃ ایھا العلماء، اس لیے اے علماء، جو واضح سنت ہے اس کی طرف پلٹو۔ نبی کی سنت سے یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا محدث، سنت کا، حدیث کا سب سے بڑا جانکار، یہ اس دور کی امت سے اپیل کر رہا ہے، اس دور کے علماء سے کہہ رہا ہے فرجوعا الی السنۃ المحکمۃ ایھا العلماء، کہ اے علماء کی جماعت، جو واضح صریح سنت ہے اس کی طرف رجوع ہو۔
اس کی طرف پلٹو کہ 3 طلاق ایک شمار ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس دور کا سب سے بڑا محدث کہہ رہا ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. تو یہ اس دور کے ایک عالم کا حوالہ کہ پہلی صدی ہجری میں اجماع ہو چکا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوگی. یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ تفصیلات رکھی ہیں. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک ماننا، یہ صرف ابن تیمیہ نے کہا. پوری دنیا میں سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے فتویٰ نہیں دیا. تو یہ جو ہمارے بعض بھائیوں کی بات ہے، اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی ہر دور میں ایسے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور ہر صدی میں یہ فتویٰ موجود رہا ہے کہ 3 طلاق ایک مانی جائے گی. بلکہ سب سے پہلے اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 3 طلاق ایک مانی جائے گی. اور وہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے صحیح مسلم کی، اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے تفصیل سے بتائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا. کچھ لوگ اس حدیث کا معنی بھی مفہوم بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس پر بات کریں. اس پر ہم الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے.